شاہ صاحب کے بعد بولنا بہت مشکل کام ہے، لیکن تھوڑی ہمت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، ان کو کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو اگر پبلک اسپیکنگ کی دعوت دینی ہو تو کتنی دیر کا آپ کو نوٹس درکار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتنی دیر آپ نے میرے سے بات کروانی ہے؟ انہوں نے کہا سر جتنی بھی دیر دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں پھر بھی کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ کتنا وقت مجھے بولنا ہوگا۔ انہوں نے کہا سر کوئی 15-20 منٹ۔ تو انہوں نے کہا آپ کو مجھے 3 ماہ پہلے بتانا ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا تو سر اگر کام کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے کیلکولیشن؟ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے سے 5 منٹ بات کرنی ہے اور آپ نے مجھے 5 منٹ کا وقت دینا ہے تو پھر آپ کو مجھے 1 سال پہلے بتانا پڑے گا۔ 15-20 منٹ بات کرنے کے لیے 3 مہینے درکار ہیں۔ پونا گھنٹہ دیں گے تو 1 مہینے کا نوٹس دے دیں، اور اگر 1.5 گھنٹہ بلوانا ہے تو ابھی بلوا لیں۔ تو شاہ صاحب نے مجھے 5-7 منٹ دیے ہیں، لیکن ٹائم دیا کل رات کو۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ آئیں گے تو میں آپ سے درخواست کروں گا، تو اور بھی مشکل ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد آپ نے بولنا ہے، تو اس لیے آپ میری بات سننے سے پہلے اپنی میموری کو ذرا واش کر دیں تاکہ کچھ آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے، کچھ میری عزت بھی رہ جائے۔ تو میں نے پوچھا کل رات شاہ صاحب سے، میں نے کہا کہ آپ کا جو سیمینار ہو رہا ہے وہاں پہ ایونٹ کس ٹاپک پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہیومن ریسورس کے اوپر، کہ ایچ آر کی کیا ویلیو ہے۔ اور مجھے ایک ایگزامپل یاد ہے، اور آپ میں سے وہ لوگ جو پڑھنے سے شوق رکھتے ہیں، بچپن میں کہانیاں پڑھی ہیں، تو ہماری جو میتھ ہے اس کے اندر ایک پتھر کا ذکر ملتا ہے جس کا نام پارس ہے، اور یہ دنیا کے ہر لٹریچر میں تقریباً اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کو جو ہندوستان کا لٹریچر ہے یہاں پہ اس کو پارس منی یا پارس کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو فلاسفرز سٹون کہا جاتا ہے۔ اور اس کی خاصیت یہ بتائی جاتی تھی کہ یہ جس میٹل کے ساتھ بھی لگتا تھا اس کو سونا بنا دیتا تھا، اور لوگوں نے اس کی تلاش میں بہت بہت سال اپنی زندگیاں گنوائیں۔ اس پہ بہت لٹریچر بھی موجود ہے، اور بڑی ایک انٹرسٹنگ اس کی کہانی ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی ایک عملی شکل موجود ہے، اور وہ شکل ہے ہیومن ریسورس کی شکل میں۔ اب وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر آپ کو ایک کاغذ اور چند رنگ دیے جائیں تو ان کی ویلیو تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ 50 روپے میں، 100 روپے میں آپ کو وہ مل جائیں گے، اور وہ آپ اگر کسی بچے کو دے دیں تو وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو وہ بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ وہی اگر ساتھ صاحب کو مل جاتے تو شاید کوئی 5-10 لاکھ روپیہ اس میں سے نکل آتا۔ وہی اگر پکاسو کو مل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 15-20 ملین ڈالر میں چینج ہو جائے، اور اگر میرے ہاتھ لگ جائیں تو شاید آپ کی کو ہنسی کا سامان بھی ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فرق کیا ہے؟ جب آپ نے ایک صفحہ اور چند رنگ کسی کو دیے تو فرق تو صرف اسکل کا ہے، فرق تو صرف ہیومن ریسورس کا ہے، اور جس کے ہاتھ میں وہ اسکل ہے وہ تو پتھر کو بھی لگا تو وہ سونا بن گیا۔ تو یہ فرق ہے اسکل کا جو کہ ایک پتھر کو یا تانبے کو سونا بنا سکتا ہے۔ میں نے جب MBA کیا US سے، میری زندگی کا آغاز سول سروس سے ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے چھٹی لی اور میں MBA کرنے US گیا۔ تو میں نے ایک کلاس لی انٹرپرینورشپ کے اوپر، اور وہاں پہ جو ہمارا پروفیسر تھا وہ وینچر کیپٹل فنڈنگ، سیڈ فنڈنگ کا بڑا ایکسپرٹ تھا۔ اس نے سلیکان ویلی بہت وقت گزارا تھا۔ تو اس نے ایک لیکچر کے اندر ہمیں ایک ٹیمپلیٹ دی، اور اس نے کہا کہ یہ ٹیمپلیٹ جو ہے یہ جب وینچر کیپٹلسٹ جب کسی بزنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ٹیمپلیٹ وہ یوز کرتے ہیں۔ اس طرح کی ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں، اور یہ ایک میں نے VC فنڈ سے لیا ہے۔ اس ٹیمپلیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں کہ آئیڈیا کی کتنی اسٹرینتھ ہے، اس کی مارکیٹ کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ نمبر جو اس میں دیے گئے تھے وہ دیے گئے تھے اس ٹیم کو جو ٹیم کوئی انٹرپرینور ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ اور اس وقت کچھ سمجھ آئی بات، کچھ نہیں سمجھ آئی، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے وہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے۔ اور وہ ایسے کہ اگر
آپ میں سے کوئی دوست اٹھ کے یہ کہے کہ جی میں نے ایک ریسٹورینٹ بنانا ہے اور آپ میرے ساتھ پیسے انویسٹ کر دیں، تو آپ ان سے لاکھ سوال کریں گے. آپ کہیں گے کہ جی آپ کا کیا آئیڈیا ہے، آپ کہاں ریسٹورینٹ بنائیں گے، آپ کون سا فوڈ دیں گے، آپ کا مینیو کیا ہوگا، آپ کا ڈیکور کون کرے گا، آپ کی لانچ کیسے ہوگی. پھر بھی آپ تذبذب کا شکار رہیں گے. لیکن اگر ہمارے ساتھ وہ صاحب بیٹھے، ان کا نام میرے علم میں نہیں، جنہوں نے یہ بنائے ہیں سمجھیں یم ریسٹورینٹس ہیں، جن کے اسپائس بازار ہے، یا جنہوں نے مینڈرین کچن اور سومو بنایا لاہور میں، وہ اگر آ کے بیٹھے ہوں گے اور وہ اگر آپ سے صرف یہ سوال کریں یا آپ کو بتائیں کہ جی میں ایک ریسٹورینٹ بنانا چاہ رہا ہوں، کیا آپ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بغیر کوئی سوال پوچھے آپ کہیں گے کہ جی میرا بھی ایک حصہ ڈال دیں. یہ فرق ہے ہیومن ریسورس کا. اور اس آئیڈیا کے اوپر اگر آپ جا کر گوگل کریں تو ایک سیریل انٹرپرینور ہے، مشہور آدمی ہے، اس کا نام ہے ایتے ایڈم. اس نے کچھ سال پہلے ایک گروپ آف وینچر کیپٹلسٹ کو اکٹھا کیا اور پچ تھی، اور وہ پچ تھی فار نتھنگ. اس نے کہا دس از اے پچ فار نتھنگ، اور اس کو انہوں نے $2 ملین کی سیڈ فنڈنگ دے دی. اور اس نے یہ کہا کہ دیکھیں میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور کل کسی چیز کا کریز ہوگا، پرسوں کسی اور چیز کا ہوگا. تو اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ واٹ از دا نیکسٹ بگ تھنگ، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پیسے دیں تو میں 5-6 دنیا کے بہترین مائنڈ ایک کمرے میں اکٹھے کروں گا، ان کو ایک ایٹماسفیئر دوں گا، اور وہ سوچ کے آپ کو یہ بتائیں گے اور آپ کو انویسٹ کرائیں گے ان دا نیکسٹ بگ تھنگ. انہوں نے اس کو $2 ملین دے دیے فار نتھنگ، وداؤٹ اینی آئیڈیا. سو یہ بیسیکلی طاقت ہے ایچ آر کی. اچھا، اب 2 چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس میں کرنا چاہوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کے اندر جو آپ کے ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے سی ای اوز سے آپ بات کریں، ان کو سمجھائیں، تو ایک چیز ضرور کریں. دنیا کی ان کمپنیز کو دیکھیں جنہوں نے اپنے ہیومن کیپٹل کے اوپر اپنی ویلیو بنائی. اور آپ جتنی ٹیکنالوجی فرمز ہیں ان کے پاس اٹس آل ہیومن کیپٹل، یا وہ لوگوں کی فارم میں ہے، یا لوگوں کا جو کام ہے وہ ٹرن ہو گیا انٹو پیٹنٹس اور سم تھنگ ایلس. اٹس آل ہیومن ریسورس، اٹس آل ہیومن کیپٹل. تو یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہیومن ریسورس کو ریٹین کرنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے. لیکن 2-3 ایسی پریکٹسز ہیں جو بہت کام آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو آپ سوچنے کا ٹائم دیں، اف یو ہیو دا رائٹ پیپل. اور اگر آپ ان کو اتنا مصروف کر دیں گے تو وہ سوچ نہیں سکیں گے. میں جو جاب کر رہا ہوں میرے پاس پچھلے 5 ماہ سے سوچنے کا وقت نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر مجھے سوچنے کا وقت مل جائے تو میری کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشنز میں یہ کوشش کریں کہ جو لوگ زبردست ہیں، اچھے ہیں، صحیح ہیں، ان کو سوچنے کا وقت دیں. اور دوسرا، آپ ان کو یہ موقع دیں کہ وہ فیل ہو سکیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایک بچے کو یہ کہیں کہ یہ سامنے نشانہ ہے اور اپنی ایئر گن سے اس کے اوپر نشانہ لو اور اس کو شوٹ کر دو، کوئی چیز ہے، ایک چانس ہے تمہارے پاس، تو اس کے اوپر اتنا پریشر پڑے گا کہ 90% چانس ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں کہ تم 50 دفعہ اس پہ شوٹ کر سکتے ہو تو وہ 10ویں 12ویں 15ویں 20ویں دفعہ کامیاب ہو جائے گا. ہم سب لوگ اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو آرگنائزیشنز کے اندر فیلئر کی گنجائش رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہماری تمام آرگنائزیشنز میں فیلئر کی گنجائش نہیں ہوتی. اسی طرح اس چیز کی امپلیکیشن آپ کے اپنے لیے بھی ہے. ایک طرف تو آرگنائزیشن ہے، تو آرگنائزیشن کے اندر تو آپ جا کر بتا سکتے ہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے بات کر دی، سی ای او کو نہیں سمجھ آئی، آپ شاہ صاحب کے مشورے کے مطابق سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو فرق آئے گا. لیکن یہ ہے کہ کچھ مشورہ ایسا بھی تو ہو جو آپ کے اپنے لیے ہو. تو ایک تو میں نے آپ کو جو بتایا کہ جو ہیومن ریسورس ہے، جو اسکل ہے، اس کے ریٹرنز کتنے انسین ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا، یعنی آپ نے ایک کاغذ دیا، 4 رنگ دیے، اور اگر رائٹ مین آن دا سیٹ ہے تو وہ 1 گھنٹے میں اس کو $20 ملین میں چینج کر سکتا ہے. کیا ریٹرنز ہیں؟ تو اگر اسکل کے اتنے ریٹرنز ہیں تو کیا ہم اپنے اندر انویسٹ کریں اسکلس کو؟ کیا ہم روز
اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں, لرن کرتے ہیں, نئی اسکل سیکھ رہے ہیں کہ نہیں, تو اپنے لیے وقت ضرور نکالیں, بیکاز آپ کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ آپ خود ہیں, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر جب آپ ہیومن کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو اسکل از اونلی ون پارٹ آف دا آنسر. اسکل از ناٹ ایوری تھنگ. کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ کوئی بھی کام کروانے جائیں, فرض کریں آپ نے گاڑی ٹھیک کروانی ہے, تو کئی طرح کے آپ کے موٹر مکینکس آپ کو مل جائیں گے جو ایک طرح کا کام کر دیں گے, اوپر نیچے 19-20 کا فرق ہوگا, لیکن ورک ایتھکس میٹر کریں گے. آپ اس کے پاس جائیں گے بار بار جو ڈپینڈیبل آدمی ہے, جو آپ سے صحیح چارج کرتا ہے. سو آپ کے ایتھکس جو ہیں وہ آپ کا برانڈ بلڈ کرتے ہیں. سو یو نیڈ دا رائٹ اسکل, لیکن اف یو آر ان فار دا لانگ ہال, اف یو آر پلئنگ اے ٹیسٹ میچ, تو پھر آپ کو اپنی ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. اور اگر آپ اپنی ویلیوز پہ ڈیپینڈ کریں گے تو جو لوگ بھی آپ کو ملیں گے وہ سارے آپ کے برانڈ ایمبیسڈرز بن جائیں گے. آپ ایک برانڈ ہے نا, وہ آپ کے برانڈ ایمبیسڈرز بنیں گے, وہ جا کے آپ کی بات کریں گے اور وہ یہ کہیں گے یہ ڈیپینڈیبل ہے, یہ پریڈکٹیبل ہے. اور اگر آپ T20 کھیل رہے ہیں تو پھر تو ہمارے ملک میں دہاڑی بازوں کی تو کمی نہیں ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ انویسٹ ان یور سیلف اینڈ پلے فار دا لانگ ہال, اینڈ اف یو انویسٹ رائٹلی, اس کے ریٹرنز جتنے آپ کو اپنے اندر انویسٹ کرنے کے ملیں گے اس سے زیادہ نہیں ملیں گے, کیونکہ یہی فرق ہے ایک اچھی نالج بیسڈ کمپنی میں, ایک بڑی آرگنائزیشن میں, ایک آرٹسٹ میں اور ایک عام شخص میں. شکریہ.